السلام علیکم پاکستان. خان ناصف علی خان ڈیوائن اینجلس ویلفیئر نیٹ ورک کی پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ پاکستان کی غریب عوام سے مخاطب. آج میرا ٹاپک ہے ملت اسلامیہ پاکستان کو تباہ کرنے والوں میں پاکستانی فوج کا بہت گہرا ہاتھ. جی ہاں، یہ ایک نوجوان جو میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے بحث کرنا شروع کر دی اور اس نے کہا کہ سر فوج نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، یہ تو ایف اے پاس لوگ ہیں. میں نے اسے روکا اور کہا آؤ آج جذبات سے نہیں آپ کی آنکھوں سے فیصلہ کر کے دیکھتے ہیں. ہم ایک کنٹونمنٹ میں ایک چھاؤنی میں داخل ہوئے اور اس نے دیکھا سڑکیں صاف تھی، وقت کی پابندی تھی، ہر شخص اپنی ذمہ داری جانتا تھا. کوئی افسر ہو، سپاہی ہو، ہر ایک کا ڈیوٹی کا ایک قانون اور نظم و ضبط موجود تھا. پھر ہم مسجد چلے گئے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ونگ کمانڈر، اسکواڈ لیڈر، کرنل، جنرل، ٹھیک ہے، سپاہی، نائب صوبیدار، لانس نائب، امیر، غریب سارے کھڑے تھے اور نماز کے لیے کوئی وقت نہیں پوچھ رہا تھا. تم جنرل کے بیٹے ہو یا سپاہی کے بیٹے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو. وہ کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں نے اس نوجوان کو کہا کہ یہ ہے ڈسپلن، نظم و ضبط، یہ ہے مساوات اور یہ ہے اجتماعی ذمہ داری. پھر میں نے سے کہا آؤ چلیں سیاست کے میدان میں چلتے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کو جو ہے وہ فنڈ ملتے ہیں، وہ کیا آپ کے ایم این اے ایم پی وہ لگاتے ہیں؟ کیا آپ کے علاقے میں فری ایمبولینس کی سہولت موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی بلڈ بینک ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کمیونٹی سینٹر بنایا کسی ایم این اے نے، ایم پی اے نے؟ کیا نوجوانوں کے لیے کوئی اسکل سینٹر بنایا؟ کیا بچوں کے لیے کوئی پارک یا کھیل کا میدان بنایا؟ کیا آپ کے علاقے میں کوئی مستقل کمیٹی بنائی؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کے وہاں پہ کوئی نوجوانوں کو کوئی جابس دینے کے لیے کوشش کی گئی؟ کیا غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے کوئی مستقل جو ہے فلاحی نظام دیا گیا؟ کیا آپ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے اپنے جو ہے مسائل کو ہٹا کر آپ کے مسائل کو ترجیح دی؟ نوجوان صاحب کی بولتی بند ہو. تو میں نے کہا کہ فوج سے سوال ضرور کرو، لیکن سوال اپنے منتخب ایم این اے ایم پی اے سو کالڈ سویلین سے بھی کرو. پھر میں نے اس سے ایک اور سوال کیا. میں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی فوج میں جو ہے وہ طبقاتی فرق ہے. چلیں آئیں دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. فوج کی انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں. ایک سپاہی کا بیٹا، ایک جنرل کا بیٹا ایک ہی ادارے سے ایک ہی نظم و ضبط کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو کامیابی کا فیصلہ ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ وہ کارکردگی پہ ہوتا ہے. میں خود فوج کے اداروں سے پڑھا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ فوج جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، کامل ہے. فوج بھی انسانوں کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی سوال ہو سکتے ہیں، ان سے بھی احتساب ہو سکتے ہیں، لیکن تنقید میں اور الزام میں فرق ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ فوج نے ملک تباہ کر دی تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا ملک کی ساری سیاست، ساری معیشت، ساری انتظامیہ، سارے ادارے، ساری ناکامیاں صرف ایک ادارے کی ذمہ داری؟ پھر اس نوجوان کو میں نے کہا کہ تم ان نوجوانوں کو بھی دیکھو جو سرحد کے پار کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں تو کچھ نوجوان اپنے خاندانوں سے دور ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. اور جب وطن کی دفاع پر جان دینے کا وقت آتا ہے تو یہی سپاہی جو ہے وہ شہادت پیش کرتے ہیں. شہادت کسی تقدیر کا لفظ نہیں، اس کے پیچھے ایک ماں، ایک باپ، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک خاندان اور ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیاروں کو دوبارہ گھر میں نہیں دیکھ سکتے. تو پھر سوال صرف یہ کیوں کہ فوج نے میرے لیے کیا کیا؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ میرے ووٹ سے اسمبلی میں جانے والے 2% کے سویلین ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال کس بنیاد پر کیا؟ کیا میں نے کردار دیکھا؟ کیا میں نے دیانت دیکھی؟ کیا میں نے کارکردگی دیکھی؟ یا صرف جھنڈا اور ڈنڈا اور برادری اور شخصیت اور جماعت دیکھی؟ میرا لیڈر تیرا لیڈر، عوام پی رہی ہے فیڈر. قوموں کو شخصیت پرستی نہیں بناتی، قومیں بنتی ہیں کردار، ذمہ داری، قانون، نظم و ضبط سے. ہمیں ہر ادارے سے سوال کرنا چاہیے، فوج سے بھی، سیاستدانوں سے بھی، بیوروکریسی سے بھی، عدلیہ سے بھی، اور سب سے پہلے اپنے آپ سے بھی. پاکستان کو نعروں سے زیادہ عمل چاہیے، پاکستان کو جذبات سے زیادہ ڈسپلن چاہیے، پاکستان کو تقریروں سے زیادہ کارکردگی چاہیے، پاکستان کو نفرت سے زیادہ اتحاد چاہیے. اور اس لیے اگر آپ کنٹونمنٹ کی چھاؤنی کی ایک مسجد میں جا کے دیکھیں تو عام پاکستانی کے گھر تک آپ یہ پیغام پہنچائیں: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن.
اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، یہ صرف پاک فوج کا شعار نہیں ہونا چاہیے، یہ پوری قوم کا اصول ہونا چاہیے، اور شاید پاکستان کی اصل کہانی یہی ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے پہلے اپنے فرض کو ادا کرنا لازم ہے۔ فوج اپنے مورچوں میں مضبوط ہو، ٹیچرز اپنے کلاس روم میں مضبوط ہوں، ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں مضبوط ہوں، آفیسرز اپنے دفاتر میں مضبوط ہوں، سیاستدان اپنے حلقے میں جواب دہ ہوں، عوام اپنے ووٹ میں باشعور ہو، تب ایک قوم بنتی ہے۔ فوج ہے تو ہم ہیں، لیکن پاکستان مضبوط تب ہوگا جب ہر پاکستانی اپنے فرض کی جگہ مضبوط ہوگا۔ ڈیوائن اینجلز کا پیغام یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، کیونکہ یہ نعرہ نہیں ہے، قومی کردار کا مطالبہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، ہماری قوم پائندہ باد۔